دن کی ڈیولپمنٹ تھی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں لائیو مناظر بھی اور خطے کے اوپر, اور خود پاکستانی میڈیا اس وقت اسے کوٹ کر رہی ہے, پاکستانی سوشل میڈیا اس وقت کوٹ کر رہی ہے, پوری دنیا اس وقت کوٹ کر رہی ہے کہ ایک جو ٹینشن اس وقت خطے کے اندر ہوئی. اب اگر ہم دیکھیں تو اگر ایران نے بالفرضی حملہ کیا بھی ہے تو امارات کا انتخاب کیوں کیا گیا اس جگہ کا, یہ خاص امارات کیوں آیا, وجہ کیا؟ اور باقی بھی یعنی اگر دیکھا جائے بحرین میں بھی اس وقت امریکن جو ہے وہ فوجی ان کے اکوپمنٹس موجود ہیں, خود ابنائے ہرمز میں ان کے سامنے موجود ہیں. اگر واقعی ایران نے کیا بھی ہے تو وجہ کیا ہے کہ امارات ہی کیوں چوز کیا گیا؟ اس وقت دیکھیے جنگ بالکل ایک نئی سچویشن میں, ایک نئے مرحلے میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے. امارات کے حوالے سے آئی آر جی سی نے آج ایک ڈیولپمنٹ واقعاً بھی کو کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے, اور دنیا میں جو ورلڈ آرڈر تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کی ایک جھلک اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج آئی آر جی سی نے ایک نیا نقشہ جاری کیا اپنا ہرمز کا, اور اس نقشے کے اندر بتایا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اس میں باقاعدہ آئی آر جی سی نے یہ بتایا کہ آبنائے ہرمز کے اندر ایک طرف فجیرہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف جو ہے وہ رأس الخیمہ اور اس کے بعد کا تقریباً ایریا, یہ سارا کا سارا ہمارے زیر کنٹرول ہے. یعنی اب اس کو ہم بیان کریں گے کہ اس پورے ایریا کو یہ کہنا کہ یہ ہمارے زیر کنٹرول ہے, اس سے در حقیقت ایران نے ایک تو یہ بتا دیا کہ امارات نے جب آبنائے ہرمز بند ہیں تو امارات نے یہ کوشش کی کہ ایک پائپ لائن ان کی موجود ہے, اس پائپ لائن کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ تیل کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہے, لہٰذا امت مسلمہ امریکہ کے لیے. جی ہاں لہٰذا جو آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کیا آئی آر جی سی نے, ایران کی جو سپاہ پاسداران ہے اس نے, تو اس میں فجیرہ بھی شامل ہے, رأس الخیمہ بھی شامل ہے. در حقیقت ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایران نے باقاعدہ رسمی طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے امارات کی بحری طور پر ناکہ بندی کر دی ہے. یعنی جس طرح سے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے ناکہ بندی کی, اب ایران یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہم نے امارات کی ناکہ بندی کر دی ہے. اب امارات کا کوئی جہاز, بحری جہاز ہماری مرضی کے بغیر, ہماری اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا. امارات نے کیا کوشش کی تھی؟ امارات نے یہ کوشش کی تھی کہ اپنا جو ان کا جو تیل ہے وہ ایک اور طریقے سے, جو ان کا ایک پائپ لائن ہے, اس پائپ لائن کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ گزار لیں. اب ابھی جو ڈیولپمنٹ سوال یہ یہاں پہ یہ ہے کہ صرف امارات ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ جی دوسرے اس کے جو مواقف ہمیں نظر ہے اس جنگ کے دوران اور ابھی سیز فائر کے دوران, اور ابھی انہوں یہ جو کوشش کی ہے بالآخر یہ کیوں اس طرح سے کوشش کرتا ہے, امارات ہی کیوں یہ والی کوشش کرتا ہے؟ جی ہاں. اور آج جو وہاں پر اٹیک ہوا ہے پیٹروشیمی پر ان کے اور ریفائنریز پر, اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے البتہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ہے, اور ایران نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے کیا ہے. اگر ایران نے اٹیک کیا ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس کا اعتراف کرتے, اعلان کرتے اور کلیم کرتے کہ ہم نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہے. بالآخر ہمیں یہ جو ہے میرے خیال میں اس چیز کو ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ امارات جو ہے نا اس کا جو منفی کردار اس پوری جنگ میں, پورے اس ریجن میں اور پوری اس 60 روزہ اس کا منفی کریکٹر ہے وہ بتانا چاہیے. بالکل اسی طرح سے اس وقت امارات کو آپ دوسرا اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں, مڈل ایسٹ کا اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں, جس کے مسائل ہیں, جس کے اختلافات ہیں, کس کے ساتھ, ایران کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں ہی صحیح, اپنے ہمسایہ تمام ممالک کے ساتھ لگ بھگ اس کے اختلافات ہیں, اس کے مسائل ہیں. سعودی عرب قطر کے ساتھ اس کے مسائل رہے ہیں ہمیشہ, سعودی عرب کے ساتھ بہت سارے ممالک میں اس کے ایشوز ہیں, یمن میں اس کے ایشوز ہیں, سوڈان میں اس کے ایشوز ہیں, صومال میں اس کے ایشوز ہیں, جو صومالی لینڈ کے نام سے ایک نئی جو چھوٹی ریاست بنی ہے. اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کی پیروی میں اور اتباع میں سب سے پہلا مسلمان ملک جس نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو جو ہے رسمی طور پر قبول کیا ہے وہ یہی امارات ہیں. لیبیا میں ہم دیکھیں, لیبیا میں بالکل اسی طرح سے, سوڈان میں لوگ موجود ہیں. جی ہاں, یہاں پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے اور استعمار کی خدمت کرنی ہے اور ان کو کامیاب بنانا ہے. ہمیں یہ پیش ہر جگہ یہی شیطان العرب جو ہے اس کا کردار. اسی طرح ہمارے ملک کے پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے بھی ہمیشہ متحدہ عرب امارات کا ایک منفی کردار رہا ہے. اگرچہ ہمارے سیاستدان چونکہ ان کے ذاتی بعض مفادات شاید وابستہ ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں پر موجود ہیں, ان کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں, ان کے بچے شاید وہاں موجود ہیں, اس وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کرتے. ورنہ یہ
تقریباً جتنے بھی باخبر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی کے خلاف، گوادر کے خلاف متحدہ عرب امارات کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور گوادر منصوبے کو ناکام بنانے کے حوالے سے ابھی تازہ جو سچویشن ہے، جتنے سربراہان ہیں وہ اس وقت UAE میں موجود ہیں. عزیر بلوچ گرفتار ہوا UAE سے. پاکستان کے اندر جتنے بھی یعنی ملیٹنسی کے بڑے بڑے اس وقت جو ریاست کے خلاف کھڑے ہیں، ابھی تازہ جو ہے پاکستانیوں کو 15,000، یہ فرانس 24 کی بھی رپورٹ تھی اور بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں ان کی رپورٹ تھی کہ 15,000 پاکستانیوں کو UAE سے نکال دیا ہے. نہ صرف ان کو نکال دیا ہے بلکہ ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو قید میں رکھا گیا ہے اور ان کی توہین کی گئی ہے. جو بھی ہے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز تھے. اس میں پاکستانی حکومت کو میرے خیال میں ایکشن لینا چاہیے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے. پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہاں پر اس کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے، اپنے ملک کے جو باشندے ہیں ان کے حقوق کے لیے اس حکومت کے اوپر سے بات کرے، ان کے اوپر پریشر ڈالے اور ان کا جو حلال کا اور حق حلال کا پیسہ جو انہوں نے محنت سے کمایا وہ بھی ان کو ملنا چاہیے.